رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انوار الہی کا گلستان ہے رمضان، انوار الہی کا گلستان ہے رمضان، الطاف و عنایات کے شایان ہے رمضان، عرش سے اترا ہوا فیضان ہے رمضان، بندوں پہ خداوند کا احسان ہے رمضان، تنہائی کے حجرے میں دمکتا ہوا رمضان، پلکوں کے جھروکے پہ چمکتا ہوا رمضان، تسبیح و تلاوت سے مہکتا ہوا رمضان، بندوں پہ کرم بن کے چھلکتا ہوا رمضان۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، یہ نشریات ARYQ ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان سب کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کے اس فیضان سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور مغفرتوں کے فیضان سے استفادہ کرنے کی ایک بار پھر یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اپنے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنائے، اور اس کی برکتوں سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ARYQ ٹی وی کا یہ اعزاز ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ ہمیشہ ہر سال کی طرح کسی نہ کسی خاص موضوع پر ہم اس ٹرانسمیشن کو آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اور اس بار بھی جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ سب بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے، خیر اور شر کی تمام تر جبلتیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے وہ انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے بندے بنیں جو بندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ فائدہ مند ہوتے ہوئے ہم اپنے رب کے بھی قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ اچھا انسان بننا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، ہمارے اندر حسن تکلم پیدا ہو، حسن تدبر پیدا ہو، حسن معاملات پیدا ہو۔ تو قرآن کریم جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، جس کا تعلق اس ماہ مبارک کے ساتھ جوڑا گیا ہے خاص طور پہ، اور یہ کہا گیا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ انسان اس معاشرے کا ایک ایسا فرد بن جائے، فرد کی اصلاح ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، اور اس سے معاشرہ اچھا ہو جائے، معاشرہ سنور جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں، اور اپنے حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں۔ تو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری اصلاح معاشرہ سے کے مطابق ہیں، اور یہ اس بار میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ان بنیادی اخلاقی تربیت کو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کا تعلق اصلاح احوال سے ہے۔ تو نعمت افطار میں یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور میں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی اس میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا، اور ہمارا ٹاپک ہوگا اصلاح معاشرہ۔ اور اصلاح معاشرہ کے ضمن میں بہت سی ایسی جہات، بہت سے ایسے زاویے جن کا تعلق ہماری اصلاح کے ساتھ ہے، ہماری تربیت کے ساتھ ہے، ہمارے اخلاق کے سنوارنے کے ساتھ ہے، رذائل اخلاق کو خود سے دور کر کے اچھے اخلاق اپنانے کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا ٹاپک انشاءاللہ، اس میں ہم اصلاح احوال کی اور اصلاح اخلاق کی بات کریں گے، جس سے نہ صرف انفرادی اصلاح کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے، اور انفرادی اصلاح ہی دراصل معاشرے کی اصلاح کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور اسی سے معاشرے سنورتے اور نکھرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم اصلاح معاشرہ کے تناظر میں بات کریں گے، اور مہمانوں سے
آپ کا تعارف کرواتے ہیں، انہیں رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں مبارک بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو مبارک ہم رمضان المبارک کی دے رہے ہیں وہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کو دے رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب، بہت بہت مبارکباد قبلہ آپ کو اس مبارک مہینے کی، اور آپ کا بے حد شکریہ کہ ہر رمضان شریف میں آپ سے استفادے کی صورت ہمارے ناظرین کو بھی ملتی ہے اور ہم بھی سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کو بھی جناب رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ اور اس کی افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نعمت افطار کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ ہر سال کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ جناب مفتی ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید جناب آپ کو بھی، اور رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی۔ آپ سے یقیناً ہم میکسیمم استفادہ کریں گے رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جڑا والا سے بہت ہی ممتاز محترم خوشگلو ثناخواں جناب محمد قاسم حسان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ آغاز فرمائیے آج کی ٹرانسمیشن کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، دستے قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کا رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں
گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بھی آپ نے تازہ کر دی، اور قبلہ استاد گرامی الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعرا افاق کلام، کیا ظہوری لکھے نعت ان کی، واہ واہ. مدح کرتا ہے قرآن جن کی، نعت پڑھتا ہے حسان جن کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا. بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، اصلاح معاشرہ ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور آج ہم اسی کی مختلف جہات کے اوپر بات کریں گے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصلاح معاشرہ کی اہمیت ہے، اس پر جس طرح سے ہماری توجہ دلائی گئی ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سرور صاحب. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، اور اس نے ہمیں ARY QTV کی وساطت سے دنیا کے لاکھوں سننے دیکھنے والوں کو کچھ دین کی بات بے شک اور اصلاح کی بات کرنے کی ہمیں رب کائنات نے سعادت عطا فرمائی ہے. بڑا بنیادی اور اہم موضوع ہے، اور تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے. جی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب تخلیق آدم کا وہ پورا ذکر فرمایا ہے، تو فرشتوں نے جس خدشے کا اظہار فرمایا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ جو خدشہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، صحیح، اور خون ریزیاں کرے گا. کیا مطلب کہ یہ انسان زمین میں اصلاح اور اس کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ نہیں آئے گا، بلکہ ایک فساد پر مبنی معاشرہ تشکیل پائے گا. ٹھیک. اس کے مقابلے میں رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا علم، وہ ہمیں ابتدائے انسان سے ہی اور انسانیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو قوتیں ہیں خیر اور شر کی، جی، یہ ابتدائی آفرینش سے ہیں. بے شک، بالکل ٹھیک. ایک طرف ابلیس اور اس کی قوتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں فساد فی الارض ہے، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات اور ان کے فیضان، وہ پوری کی پوری برکات اصلاح فی الارض پر مبنی. ٹھیک. گویا انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر اس روئے زمین پر معاشرے کی اصلاح کے اولین علمبردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، پھر اولیاء اعظام اور علماء حقہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو جاری فرمایا ہوا. بالکل ٹھیک. اب دوسرا مرحلہ یہ سمجھیے کہ اصلاح سے کیا مراد ہے. اصلاح کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول، انوائرمنٹ کہ جس میں حقوق اللہ کی بھی رعایت کی جائے، صحیح، اور حقوق العباد کی بھی مکمل رعایت کی جائے. ٹھیک. جس میں یہ دونوں چیزیں موجود، دونوں کا امتزاج، دونوں کا امتزاج، دونوں کا اشتراک، اور دونوں پر عمل جو ہے، اس کے نتیجے میں جو معاشرہ سامنے آئے گا، صحیح، وہ ایک صالح معاشرہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا. اور ظاہر ہے معاشرہ معاشرت سے ہے، انسان اس کی بنیاد ہے. تو بنیادی پوائنٹ یہ پہنچا ہے کہ جب انسان کی اصلاح ہو جائے گی، ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی، صحیح، انفرادی ہوگی، اس کے نتیجے میں اجتماعیت اور اجتماعی اصلاح جو ہے وہ روح پذیر ہوگی. اس کے نتیجے میں جو معاشرہ سامنے آئے گا وہ ایک صالح معاشرہ ہوگا. بالکل ٹھیک. پھر اس کی ذمہ داری کن پر ہے؟ اس کی ذمہ داری قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث، سورہ آل عمران کی آیت کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، وہ ماں باپ بھی ہیں، وہ استاذ بھی ہیں، وہ مرشد بھی ہیں، وہ رہنما بھی ہیں، وہ علماء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں اپنا اپنا حصہ اور رول ادا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یہ ساری ذمہ داری ادا ہوتی ہے اور یہ سب اس کے رسپانسیبل بنتے ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ صالح معاشرہ سامنے آتا ہے.
ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اور بہت اچھا آغاز ہوا، اور اصلاح معاشرہ کا ایک پورا ایک نقشہ جو ہے وہ مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرما دیا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ نعمت افطار میں لاہور اسٹوڈیو سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اصلاح معاشرہ کی، قرآن و سنت کی روح سے جو اہمیت ہے اس پر قبلہ مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے. اسلامی تعلیمات اور عبادات کا جو پورا پیکج ہے وہ قبلہ قاری صاحب کس طرح سے معاون ہوتا ہے انفرادی اصلاح میں، اور پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اس کے اثرات کس طرح سے رونما ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اور نیا سیٹ ہے اور خوبصورت پینل ہے الحمدللہ، ہمیشہ آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے جی الحمدللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو، پوری ٹیم کو. اللہ جل مجدہ ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح حضور قبلہ مفتی صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصطلاح معاشرہ کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی امت ضرور ہونی چاہیے، فرمایا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. پھر قرآن پاک میں سورہ نحل میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ آپ میری طرف انہیں دعوت دیں. فرمایا اور ان کو حسین انداز سے ان کے ساتھ بات کریں. ٹھیک. اب دیکھیں جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ ازل سے وہ کہتے ہیں نا استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے، شر اور خیر کی جو جنگ ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. کریم آقا علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور معاشرے کی اصلاح فرمائیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے. صحیح. لوگوں کے ساتھ جو بھلا کرتا ہے. اور جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ جو نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. عبادت کے ذریعے بندے کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور عبادت کے ذریعے وہ لوگوں کا بھلا کرتا ہے. جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبوا الی اللہ جمیعا، فرمایا جب بندہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ جو عبادت کا تصور اللہ پاک نے دیا نا، اب دیکھتے ہیں کہ رب کائنات جگہ جگہ ہم عبادت تنہا بھی پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یعنی اللہ جل مجدہ نے جو عبادات عطا فرمائی ہیں. پھر جو روزہ عطا فرمایا، اب دیکھیں روزے کے اندر کتنی برکتیں ہیں. یہ بہت بڑی عبادت، یعنی ہر عمل کا اجر ہے، ہر عمل کے لیے جنت ہے، اور روزے کے لیے جنت والا ہے. اللہ. اور یہ روزہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی اصلاح ہے کہ اس کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شہر مواسات ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے. فرمایا یہ رحمت کا مہینہ ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا کہ رب کائنات اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا روزے دار کو ملا. اچھا ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں سیر کر کے کھانا تو نہیں کھلا سکتا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کھجور کی گٹھلی دے دو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا ایک گھونٹ دودھ کا ہی دے دو. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ دے سکوں، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گھونٹ پانی کا ہی پلا دو. تو یہ ایسی عبادت ہے، عبادات کے ذریعے رب کائنات کا بندے کو قرب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں تو ہم اصلاح احوال کی، اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں. تو رمضان المبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ روحانی تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے، بلکہ یہ پورا ایک پیکج ہے یہ مہینہ کہ جس میں ہم ظاہری معاملات جو ہیں ان کو بھی سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو روحانی زندگی ہے، روحانی مدارج ہیں ان کو بھی بلند کر سکتے ہیں. تو یہ کس طرح سے یہ مہینہ معاون ہوتا ہے روحانی ترقی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. رمضان المبارک اصل میں ہماری انفرادی
اور جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ٹھیک اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے اثرات آگے پھیلتے ہیں اور پھر معاشرے تک اس کی خیر پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں پر ارشاد ہی یہی فرمایا گیا کہ بھوکا پیاسا رکھنا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے تقوی، لعلکم تتقون، صحیح، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جب تقوی جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بڑھتا ہے۔ اب دیکھیں تقوی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، انسان کے اندر اس کے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور جو یہ بھوک اور پیاس ہے نا جی، اب تو دیگر مذاہب کے لوگ اور دیگر فکر کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھوک ہے یہ انسان کے اندر کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی فکری صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ لوگ اس کے لیے باقاعدہ فاسٹنگ کا ایک پیکج پیش کرتے ہیں کہ جب اس طرح کیا جائے اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اس سے روحانیت بھی ٹھیک رہتی ہے اور انسان کی فکر شائستہ ہوتی ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اصل مقصد انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جس سے اس کے اندر سچائی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، مثلا حضور نے فرمایا کہ جو شخص کھانا پینا تو چھوڑتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط بات کرنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کے بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مقصد بنیاد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے یعنی رمضان المبارک کے روزوں کو علاوہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک، آپ ہر ہفتے میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیض کے روزے 13، 14 اور 15 چاند کی ان کے ایام کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا اور صحابہ اکرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے تاکہ اس سے انسان کی جو روحانی کیفیات ہیں اس میں بہتری آئے۔ جتنی زیادہ بہتری آئے گی اس کے اثرات پھر آگے معاشرے پر پڑیں گے اور پھر معاشرہ بہتر ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یعنی برائی کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور انسان اگر کوئی کرنا بھی چاہتا کہتا ہے یار ابھی جو ہے نا وہ رہنے دو، بعد میں پھر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی ایک تربیت کا ایسا مرحلہ چلتا ہے کہ جس کے اثرات انسان کی روح پر پڑتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی خود دوں گا، یا میں خود جزا ہوں اس کی۔ سبحان اللہ، تو اس کو روحانی طور پر وہ عروج ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کو ذرا ہم آگے بڑھاتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے بنیادی اجزاء یا بنیادی اصول کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہیں جس کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا ایک پورا نظام سامنے آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال اور اس کا جواب اس پورے عنوان کی ایک کلائمیکس ہے، اور بغیر کسی تفصیل کے میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید ویسے تو جا بجا اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتا ہے، انفرادی اور اجتماعی چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو سورہ حجرات ہے اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو ہمیں اصلاح معاشرہ کے بنیادی تمام اصول ہمیں سورہ حجرات سے مل جاتے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے میں ون بائی ون صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند رکھو، اس کے پیچھے رہو، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس سے آگے لے کر نہ جاؤ۔ صحیح، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے آوازیں بلند نہ کرو۔ معاشرتی اصول یہ ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرو تو دھیمے انداز کے ساتھ آواز کو پست رکھتے ہوئے اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو۔ صحیح، آگے چلیے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کہیں سے کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کر لو، ٹھیک، اس کو ویریفائی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر دینے والا یا ایسی خبر جو جھوٹ پہ مبنی ہو اور وہ کسی نہ کسی نفرت کا، باہمی دوری کا، قلبی منافرت کا یا معاشرے میں فساد کا سبب نہ بن جائے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ جہاں دو مسلمانوں میں معاشرے میں کہیں آپس میں رنجش ہے، کوئی لڑائی ہے، کسی قسم کا کوئی دوری ہے، تو دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ کر کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان آ جاؤ، ان کے درمیان ان نفرت کو اور اس دوری کو دور کر کے اسے محبت میں اور اصلاح میں بدلنے کی کوشش کرو۔ آگے چلیے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔
ایک دوسرے کی تضحیق مت کرو. آگے چلیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام بھی نہ دو، ایک دوسرے کے ٹیڑے نام اور اس طریقے سے عیب والے نام کے ساتھ ایک دوسرے برے القاب سے مت بلاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، بلا وجہ اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. آگے چلیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسرے کے باروں میں بدگمانی سے بچو، غلط سوچنے کے بارے میں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس کے بارے میں خیر کا گمان رکھو. آگے چلیے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی اور بے شک اس میں عیب ہے بھی تو اگر ہے تو وہی غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بہتان ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص اصول بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تمہارے درمیان سب برابری ہے، اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں سورہ حجرات کی روشنی میں، بنیادی طور پر یہ فرد کی اصلاح ہے، اور اس کے ذریعے سے ان اصولوں کو اپنا کر ایک فرد اپنی اصلاح کر سکتا ہے، ایک گھر میں اصلاح معاشرہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اور وہیں سے پھر معاشرے میں یہ ساری چیزیں. اور اگر ہم غور کریں کہیں نہ کہیں فساد فی الارض یا فساد فی المعاشرہ اگر موجود ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے، یا غیبت ہے، یا بہتان ہے، یا لڑائی ہے، یا نفرت ہے، یا برے القابات ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے. بالکل. قاری صاحب سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اس کے جواب لیتے ہیں. یہ جو رمضان المبارک میں ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، تو رمضان میں جو جذبہ انسانیت ہے وہ پروان چڑھتا ہے، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، امداد باہمی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور رحم دلی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ان تمام تر جو اچھے اخلاق ہیں ان کو پروان چڑھانے میں یہ مہینہ بہت معاون ہوتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے مزید زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج اسی بنیادی موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے مختلف اجزاء پہ. ابھی مفتی صاحب قبلہ بہت ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، جذبہ انسانیت قاری صاحب اور امداد باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، صبر، اور یہ ساری کی ساری جو اچھے اخلاق ہیں وہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے یہ مہینہ اور یہ رمضان المبارک. کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ دیکھیں کہ جذبہ ترحم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے بڑی اہم بات ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. صحیح. اور آپ اسلوب دیکھیں قرآن پاک کا، کیا پیارا اسلوب ہے کہ رب کائنات نے جب اپنا تعارف شروع کروایا نا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، کون؟ فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی رب کائنات نے جو پہلا اپنا تعارف ہی کروایا وہ رحم کے حوالے سے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری کی روایت ہے، اور بخاری کی یہ حدیث نمبر 58 ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، اور اسی سے رب کائنات نے فرمایا میں نے رحم کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو رحم نہیں کرتا، جو جوڑتا نہیں، میں بھی اس کو نہیں جوڑتا. جو جوڑتا ہے میں بھی اس کو جوڑ دیتا ہوں، اللہ، اور جو توڑتا ہے میں بھی اس کو توڑ دیتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کے اندر جو جذبہ رحمت ہے، آپ اندازہ کریں، آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ کہتے ہیں نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو آپ اندازہ کریں طائف کی وادی میں کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور میرے آقا کا رحم کا جذبہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. یعنی رب کائنات جب آپ کریم آقا علیہ السلام پر سنگ باری ہوتی ہے تو جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کے آتے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں ضرر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب کمال کی بات ہے کہ جذبہ منشا ایزدی ہے کہ آپ دعائیں ضرر کریں، بھی یہی تو نہیں کہا کریں یا نہ کریں. جس طرح کہا عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یعنی دونوں اختیار. یہاں کہا کہ آپ دعائیں ضرر کریں. تو بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں کہ منشا ایزدی تو یہی ہے کہ آپ دعائیں ضرر کریں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے، سبحان اللہ اکبر. تو آپ نے جب ہاتھ بلند کیے تو جبریل امین علیہ السلام سٹینڈ بائی ہیں کہ ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام دعائیں ضرر کرتے ہیں تو ابھی پہاڑ گرا دیے جائیں گے. اب وہ سٹینڈ بائی کھڑے ہیں. جب لبے یوہا ہلے، لبوں سے نور نکلا، تو کیا نکلا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے مالک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے. سبحان اللہ. مفتی صاحب
جلدی سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کم از کم اس کی جو بنیادی جہات ہیں اس کے اوپر بات کر لیں. نفس ہمارا بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کو خیر کے راستے پر، بلکہ قرآن کریم میں تو کہا گیا گھسیٹ کے لے جاتا ہے یہ برائی کی طرف. تو یہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی یہ مہینہ جو ہے وہ بہت معاون ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں روزہ خاص طور پہ؟ جی اس میں بالکل شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد میں یہی فرمایا کہ شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے. اب پھر کون سی طاقت ہے جو پھر ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ یہ وہی نفس امارہ ہے. اور ہمارا پورے جو سال کا اس کی باتوں کو ماننے کا ایک سسٹم چلتا رہا ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے حکم ہی برائی کا دینا ہے. صحیح. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے یہ کیفیات اور یہ حالات جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں اور اب ہمارے اوپر ہے. یعنی پورے مہینے کا جو پیکج ہے وہ ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم دیکھیں صبح سحری سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. نماز یعنی سحری میں ہم روزہ رکھا، پھر نمازیں، پھر تلاوت، پھر قرآن کی مطلب قرآن کے ساتھ تعلق، رات کو نماز تراویح کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد تو پھر لوگوں کو دینے کا سارا سلسلہ. جو نفس امارہ ہے وہ ہمارے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، وہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. کہ مفتی صاحب نے جو سورہ حجرات کے حوالے سے چیزیں بیان کی تھیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم اصلاح معاشرہ کی طرف آتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حسد، بغض، کینہ یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور اہم بات جو نفس ہمارا ہمیں جو معاشرے کو بگاڑنے کی طرف اور فساد کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی طرف راغب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ لینے کی خواہش میں رہتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں، اب قرآن و حدیث کو پڑھیں نا تو والد کو کہا گیا ہے کہ اولاد کے یہ حقوق دو، اولاد کو کہا گیا ہے کہ والد کے یہ حقوق دو. اسی طرح دیگر ہم تو الٹ چل رہے ہیں. ہم اولاد جو ہیں وہ والدین سے حقوق مانگ رہے ہیں اور والدین اولاد سے حقوق مانگ رہے ہیں. اسی طرح معاشرے میں ہر ایک بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے، دینے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. صحیح. اور یہی نفس کی ایک بہت بڑی کارستانی ہے کہ اس نے لینے کی طرف ہمیں سب کو لگایا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کا بنیادی اور احادیث مبارکہ کا اصول یہ ہے کہ دو، جب ہم سارے اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے تو نفس کو جو اس کی خواہشات ہیں اس پر کنٹرول آئے گا تو معاملات سارے کے سارے سدھار کا شکار ہو جائیں گے اور مطلب سدھار کی طرف آئیں گے اور معاشرہ فساد سے پھر اصلاح کی طرف آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نفس کو اس حوالے سے بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہمیں دینے والا بننا ہے. ہمارے جو حقوق ہیں وہ ملیں گے، مجھے اپنے فرض ادا کرنے ہیں. جب فرض ادا کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف بڑھے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا، اور میکسیمم انشاءاللہ آپ سے ہم رمضان المبارک میں استفادہ کریں گے. قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب مفتی محمد عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب محمد قاسم حسان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام لیتے ہیں آخر میں، اور انشاءاللہ ہماری نشریات جو ہیں وہ کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. آج اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم کے یہ اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، توفیق مناجات تیرا شکر ہے مولا. گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدائیں، یہ ارض و سماوات تیرا شکر ہے مولا. پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا. ہوتی ہے کہاں مجھ سے یہ احسان شماری، ہوتی ہے کہاں مجھ سے یہ احسان شماری، لب پر ہے یہی بات تیرا شکر ہے مولا. بچتی ہوئی آنکھیں ہیں تو پھیلے ہوئے بازو، ہر جا ہے مدارات تیرا شکر ہے مولا. احساس ندامت سے ہیں بھیگی ہوئی پلکیں، بخشش کی علامات تیرا شکر ہے مولا. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ موقع اللہ نے ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا ہے. اللہ اس ماہ مبارک سے ہمیں کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انفرادی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے، جس پر انشاءاللہ ہم روزانہ بات کریں گے. کلام شامل کرتے ہیں اور ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی جاری رہیں گی. جناب محمد قاسم حسان. غلام حشر میں
جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں نظر بآل میں پاکیزگی پڑے ان پر نظر بآل میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔